السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ریسپیکٹڈ پیرنٹس، آئی ہوپ آپ سب بخیریت ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور سمر ویکیشنز کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے 3 کلاس کی اسلامیات اور اردو۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامیات، اس کے فرسٹ پیج کے اوپر آپ نے بتانا ہے نبوت اور رسالت کے بارے میں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام نبی اور رسول کیسے تھے، تمام نبیوں نے لوگوں کو کس بات کی تعلیم دی، اور ایک مسلمان کے لیے توحید کے علاوہ اور کس بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیے، کلمہ شہادت کو 3 مرتبہ دہرائیں اور درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد آپ نے فل ان دی بلینکس کے اندر خالی جگہ کو فل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سبق کو پڑھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا 3 باتوں کی گواہی دیتا ہے، ان بلینکس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں جی، دہرائی آپ نے سبق نمبر 1 کی دہرائی کرنی ہے اور اس میں سے کوئی سے بھی 2 سوالات منتخب کرنے ہیں اور ان کے یہاں پہ جواب لکھنے ہیں۔ نیکسٹ پیج کے اوپر آپ نے سبق نمبر 2 کی دہرائی کرنی ہے اور اس میں سے 2 سوالات کو منتخب کر کے ان کے جوابات یہاں پہ لکھنے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ آپ نے سبق نمبر 3 کی دہرائی کرنی ہے اور سبق نمبر 3 میں سے آپ نے کوئی سے بھی 2 سوالات کے جوابات یہاں پہ لکھنے ہیں۔ نیکسٹ آپ کی اردو ہے۔ اردو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیج کے اوپر آپ نے کہانی کی کتاب کا جائزہ لینا ہے کہ آپ نے اپنی پسند کی کوئی کہانی کی کتاب پڑھیں اور اس کی دی گئی جائزہ شیٹ کو مکمل کریں۔ آپ نے کون سی کہانی کی کتاب پڑھی، اس کا نام، اس کے مصنف کا نام، اور آپ نے وہاں سے جو الفاظ سیکھے اور 3 اچھی باتیں جو آپ نے کہانی میں سے سیکھی، آپ کا پسندیدہ حصہ کون سا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی، اور یہ کہانی آپ کو کیسی لگی تھی۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، آپ نے اردو کا سبق نمبر 1 لینا ہے۔ سبق نمبر 1 کی ایکسرسائز میں سے آپ نے کوئی سے بھی 4 سوالات کو منتخب کرنا ہے اور آپ نے ان کے جواب دینے ہیں۔ یہاں پہ بھی 4 سوالات جو ہیں آپ نے پورے کرنے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، آپ نے کوئی سے بھی 3 الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اسی سبق میں سے، اور ان کے آگے جملے بنانے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، سبق نمبر 2 کو دوبارہ پڑھیں اور اس کی مشق میں سے دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ سبق نمبر 2 میں سے آپ نے کوئی سے 4 سوالات کے جواب لکھنے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، 3 کویسچنز دیے گئے ہیں۔ نظم کو ذہن میں رکھتے ہوئے 3 خالی جگہوں کو پر کریں۔ نظم کے پہلے 2 اشعار کی نثر لکھیں اور نظم میں سے ہم آواز الفاظ کے تلاش کر کے لکھیں۔ نیکسٹ پیج پہ آپ نے اسی نظم میں سے، یعنی جو نعت ہے اسی میں سے 3 الفاظ کو سلیکٹ کرنا ہے، ان کے معنی لکھنے ہیں اور آگے ان کے جملے لکھنے ہیں۔ اور سبق نمبر 3 کی دہرائی کرنی ہے۔ سبق نمبر 3 میں سے آپ نے 4 سوالات لینے ہیں اور 4 سوالوں کے وہاں پہ جواب لکھنے ہیں، اور اسی سبق میں سے 3 الفاظ کے معنی لکھیں گے اور ساتھ ان کے جملے لکھیں گے۔ نیکسٹ آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے، آپ نے اس میں سے 3 سوالیہ جملے ڈھونڈ کے وہ لکھنے ہیں، استفہامیہ جملے، یعنی سوالیہ، کیوں، کب، کیا، کہاں، کیسے۔ تو لڑکا، ایک مثال بھی دی گئی ہے کہ لڑکا کہاں بیٹھا ہے، تو آپ نے 3 اور سوالیہ جملے لکھنے ہیں۔ کیا بلی سیب کھا رہی ہے؟ کیا سعدیہ پھل بیچ رہی ہے؟ کیا احمد لوگوں کو تنگ کر رہا ہے؟ تو آپ نے کوئی سے بھی 3 جملے بنانے ہیں، سوالیہ ہونے چاہیے۔ نیکسٹ پیج پہ دی گئی تصویر میں اسم مذکر کی نشاندہی کریں اور رنگ بھریں۔ یہاں پہ آپ نے کلر بھی کرنا ہے۔ اس میں مذکر، وہ والا مذکر کہتے ہیں میل کو اور مونس کہتے ہیں فیمیل کو۔ یہاں پہ آپ کو جو بھی اس میں مذکر نظر آ رہے ہیں اس میں آپ نے کلر کرنے ہیں۔ اوپر جن اسم مذکر میں آپ نے رنگ بھرے ہیں ان کے مونس کا استعمال کہانی میں ہونا چاہیے۔ جن مذکر کے اندر آپ نے کلر کیے ہیں، جب آپ نے نیچے کہانی لکھنی ہے تو اس میں ان کی مونس کا ذکر ہو۔ جیسے اگر آپ نے وہاں پہ بوڑھے عورت کے اندر کلر کیے ہیں، بوڑھا عورت، یعنی آپ نے اس مذکر میں کلر کیے ہیں بوڑھا، تو کہانی کے اندر بوڑھی کا ذکر ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے لڑکے کے اندر کلر کیے ہیں تو کہانی کے اندر لڑکی کا ذکر ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں کہ سبق آپ کو دیا گیا ہے، دوسروں کی مدد کرنا اللہ کو پسند ہے۔ تو آپ نے اس ٹاپک کے اوپر یہ کہانی بنانی ہے، جو آپ کو کہانی اوپر چھوٹے چھوٹے فکروں کی صورت میں دی گئی ہے۔ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے اور اس کو کہانی کمپلیٹ کر کے لکھنا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، عبارت میں موجود خط کشیدہ الفاظ کے سامنے ان کے مترادف لکھیں۔ آپ کو ایک عبارت دی گئی ہے، اس کے اندر خط کشیدہ الفاظ ہیں، آپ نے ان کے مترادف لکھنے۔ مترادف ہوتے ہیں وہ الفاظ جن کا معنی ایک جیسا ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیے گئے ہیں مترادف الفاظ تلاش کریں، جو درج ذیل الفاظ کے مترادف نہ ہوں ان کو کاٹ دیں۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، آپ کو تصاویر دی گئی ہیں۔ جدید دور کے لیے فعل حال کے جملے اور قدیم دور کے لیے فعل ماضی کے جملے لکھیں۔ کوئی سے 3 جملے آپ نے لکھنے ہیں، فعل حال کے اور فعل ماضی کے 3 جملے ان تصاویروں کو دیکھتے ہوئے۔ نیکسٹ ہے جی، آپ کو پہلے کہانی دی گئی ہوگی، اس پیج سے پہلے آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی کہانی لکھنی ہے خود سے، اچھی سی کہانی۔ اس سے بچوں کو کہانی لکھنے کا پتہ چلے گا، بچوں کی ووکیبلری انکریز ہوگی، ان کی رائٹنگ اچھی ہوگی اور ان کی سوچنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ نیکسٹ پیج کے اوپر آپ کو عبارت دی گئی ہے اور وہاں پہ آپ نے اس عبارت کے اندر سے مذکر اور مؤنث الفاظ کو ڈھونڈ کر نیچے باکس کے اندر لکھنا ہے۔ نیکسٹ پیج کے اوپر عبارت میں استفہامیہ جملے تلاش کر کے لکھیں۔ جو آپ نے کہانی دیکھی اس میں سے تفہیم دیکھی، اس میں سے آپ نے سوالیہ جملے تلاش کر کے یہاں پہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد نیچے فعل ماضی والے جملے تلاش کر کے لکھنے ہیں اور اس کے نیچے آپ نے الفاظ مترادف لکھنے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہے جی، آپ کو ایک تفہیم دی گئی ہے، اس سے پچھلے پیج کے اوپر آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے اور ان سوالات کے جواب دینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے الفاظ جملے لکھنے ہیں۔ یہاں پہ پھر آپ کو ایک عبارت دی گئی ہے، آپ نے اس عبارت کو اچھے سے پڑھنا ہے اور یہاں پہ عبارت کے اندر سے سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کے جواب لکھنے ہیں اور نیچے یہ ہے کہ کہانی نامکمل ہے اور آپ کے خیال میں کہانی کا کیا اختتام ہونا چاہیے، اپنے الفاظ میں کہانی کا اختتام لکھیں۔ اور یہاں پر اس کہانی کے متعلق آپ نے ایک سرنگ بنانی ہے اور ساتھ میں نقشہ اور چابی بنانی ہے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، ایک آپ کو کہانی دی گئی ہے لیکن اس میں سے الفاظ کی جگہ چھوڑی گئی ہے، اسے کہتے ہیں تخلیقی لکھائی۔ آپ نے اس کو ریڈ کرنے کے بعد اچھے سے ان الفاظ کو یہاں پہ فل کر دینا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، شعر کی یہاں پہ آپ ایک جنگل کی سیر کو گئے ہیں، آپ نے کہانی کا عنوان لکھنا ہے اور دی گئی انفارمیشن کو اکٹھا کرتے ہوئے آپ نے ایک چھوٹی سی کہانی بنانی ہے۔ اور نیکسٹ پیج کے اوپر آپ کو پیراگراف دیا گیا ہے، آپ سے پوچھا گیا ہے کہ جب میں روبوٹ بناؤں گا تو اس کو کیسا بناؤں گا، اس کی شکل کیسی ہوگی، سائز کیسا ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا، کیا وہ سوچ سکتا ہے یا نہیں، اور آپ کا روبوٹ کیا کام کرے گا۔ یہاں پہ مختصر سے جواب دینے کے بعد ان سارے جوابات کو اکٹھا کر کے ایک پیراگراف کی صورت میں آپ نے لکھنا ہوگا، یہاں پہ پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں جی کہ میری پسندیدہ سرگرمی کے مضمون سے کے عنوان سے آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے۔ پہلے اس ڈائیگرام کو مکمل کرنا ہے کہ میدان میں آپ کون کون سی سرگرمیاں کر سکتے ہیں، گھر کے اندر کون سی سرگرمیاں کر سکتے ہیں اور دونوں جگہوں پر کون سی سرگرمیاں کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے آنسر لکھیں گے آپ۔ اور لاسٹ پہ آپ نے دی گئی معلومات کو مکمل کرنا ہے اور اس سے اپنا مضمون لکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اپنی سمر ویکیشنز کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد 3 کلاس کی باقی سارے سبجیکٹس کی ویڈیوز بھی اسی چینل کے اوپر اپلوڈ ہو جائیں گے، تو اس کو لازمی چیک آؤٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔